رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ کون کون ہے؟ ایک بتلایا اللہ کے رسول نے، دعوت الوالد لولدہ، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت الصائم، روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، حالت روزہ میں جو آدمی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، جو آدمی حالت سفر میں ہے اس آدمی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں بتلایا گیا ہے ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم کرنا، اتیاچار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اس مظلوم کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے، جو بد دعا نکلتی ہے، دوسری حدیث میں بتلایا گیا ہے اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہاں اور اس بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اللہ رب العالمین فوراً اسے قبول کرتا ہے اور اس ظالم کو بدلا دیتا ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے انہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان
کے اوپر ایمان لائیں، ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کریں۔ تو جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اور بہت جلد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو رمضان کے مہینے کی فضیلت اور رمضان کا مہینہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، نیز رمضان المبارک کے مہینے میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے آج کے خطبے میں بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے بعد ہی روزہ رکھنا جائز ہوگا، اور چاند دیکھے بغیر شک کی بنیاد پر روزہ کوئی اگر رکھتا ہے تو ایسا روزہ رکھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی گنتی کو آپ یاد رکھیں کہ شعبان کی آج کتنی تاریخ ہے۔ ایسے کیلنڈر میں بتایا جا رہا ہے کہ 12 تاریخ کو رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہوگی، یعنی پہلا رمضان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 11 تاریخ کو شام ہی میں مغرب کے وقت چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر چاند نظر آ جاتا ہے 11 تاریخ کو تو پھر 12 تاریخ کو رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی، پہلا روزہ ہوگا۔ اگر چاند نظر نہیں آتا ہے 11 تاریخ کو، چونکہ اس دن 29 شعبان ہوگا، اس لیے اگر اس دن چاند نظر نہیں آیا اور علاقے سے خبر بھی مصدقہ خبر نہیں آئی کہ کہیں چاند نظر آیا ہے، اس لیے اب اس کے بعد اگلا جو دن ہوگا وہ رمضان کی پہلی تاریخ نہیں ہوگی بلکہ شعبان کی 30 تاریخ ہوگی۔ تو شعبان کی وہ 30 تاریخ ہوگی، رمضان کی پہلی تاریخ نہیں ہوگی، وہ شک والا دن ہوا۔ بعض لوگ کہیں گے کہ چاند نظر آ گیا ہوگا اس لیے روزہ رکھ لینا چاہیے، تو آ گیا ہوگا رکھ لینا چاہیے، شک کی بنیاد پر کوئی اگر روزہ رکھتا ہے اس دن تو یہ روزہ حرام ہے۔ ایسا روزہ رکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو شعبان کا مہینہ جو ہے اس کی اگر 29 کو اگر چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کر لے، اور اس کے بعد پھر اب اگلے روز ہو کر روزہ رکھیں، چونکہ 30 کے بعد 31 کا مہینہ عربی کا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 29ویں شعبان ہی کو چاند دیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو اس کے تعلق سے پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ عاقل بالغ مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے، یعنی تم سے پہلے جو بھی امتیں آئی ہیں، جو بھی نبی آئے ہیں، ان کے اوپر، ان کی امتیوں کے اوپر یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کی حکمت اور اس کا فائدہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کریم نے حکمت بتلائی ہے اور یہ فائدہ بتلایا ہے، اور طبی نقطۂ نظر سے
بہت ساری فوائد ہیں، بہت ساری فوائد ہیں کہ روزہ اور اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہے ان سب میں فوائد ہیں، فائدے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس فائدے کو جانے نہ جانے وہ الگ بات ہو، لیکن اللہ رب العالمین کے ہر حکم میں فائدہ ہے۔ جن چیزوں میں سے روک دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس میں بھی انسانوں ہی کے لیے فائدہ ہے کہ ان چیزوں کو وہ انجام نہ دیں، نہ کریں۔ کرنے کا جو حکم دیا ہے ان میں بھی فائدے ہیں، اور جن چیزوں سے روک دیا ہے اس میں بھی انسان کے لیے فائدے ہیں کہ ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو روک لے۔ اگر ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں تو ان کی صحت کے لیے اور بہت ساری چیزوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے وغیرہ۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت بڑی نعمت جو آنے والا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث ہمارے جو اسلاف تھے باقاعدہ طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے، رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہی سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ پھر یہ رمضان کا مہینہ جب انہیں نصیب ہوتا، رمضان کے روزے رکھتے، عبادتیں کرتے، پھر رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا، اس کے 6 مہینے بعد تک پھر یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ جو کچھ ہم نے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں انہیں تو قبول عطا فرما۔ 6 مہینہ قبولیت کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور 6 مہینہ کیا ہے رمضان کے آنے کے انتظار میں کہ ہمیں وہ مہینہ ملے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان، ایک ہی ساتھ میں 2 آدمیوں نے ایمان لایا۔ ان میں سے ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا، وہ آدمی شہید ہو گیا۔ دوسرا آدمی اتنی عبادتیں نہیں کرتا تھا، جو فرائض ہیں ان کو تو کرتے ہی تھے، نوافل زیادہ کا مطلب یہ ہوا کہ نوافل کا اہتمام کرنا، کہ فرائض جو ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد نفلی کا اہتمام کرنا، نفلی نمازیں، نفلی روزے، نفلی صدقہ وغیرہ ان کا اہتمام کرنا۔ تو پہلا جو آدمی تھا وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، وہ شہید ہو گیا۔ اس کے 1 سال بعد یہ دوسرا آدمی جو اتنی عبادت نہیں کرتا تھا، یہ اس کے 1 سال کے بعد ان کی فطری موت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں صحابی رسول کہ میں نے خواب دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی جو پہلے کیا ہے، جو بعد میں جو انتقال ہوا ہے جن کا، یہ آدمی پہلے والے آدمی سے جو کہ شہید ہوا ہے، اور شہید کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت مقام ہے، اس آدمی سے پہلے یہ بعد میں مرنے والا آدمی یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ یہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے ایسا اور ایسا خواب دیکھا ہے کہ دونوں آدمی ایک ساتھ اسلام لائے، فلاں شہید ہو گئے جبکہ وہ زیادہ عبادت گزار تھے، دوسرا 1 سال بعد یہ کیا ہے فطری موت مرتے ہیں، جبکہ یہ زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھے، لیکن میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے مقابلے میں 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، مجھے تعجب ہوا، ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ماجرا بتلایا، وجہ بتلائی، کارن بتلایا کہ کیا نہیں معلوم کہ یہ آدمی جو بعد میں اپنی فطری موت مرتا ہے، اس آدمی کے شہید ہونے کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، 1 سال تک زندہ رہا، اور 1 سال میں نمازیں بھی کیا ہے بہت انہوں نے پڑھی ہیں، یہ نماز پڑھتے رہے، اور پھر رمضان کا مہینہ ان کو ملا، اس رمضان کے مہینے میں انہوں نے رمضان کے روزے رکھے، عبادتیں کی، تو 1 سال جو یہ زندہ رہا تو اس 1 سال میں یہ بہت ساری نیکیوں کو انہوں نے کما لیا نماز پڑھ کے، اور یہ پھر جو رمضان کا مہینہ جو ان کو مل گیا، اس کی وجہ سے کیا ہے ان کی نیکیاں کیا ہے بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس کی وجہ سے یہ آدمی اس آدمی سے کیا ہے 1 سال پہلے جنت میں داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس آدمی اور اس آدمی کے مقام و مرتبے میں وہ کیا ہے زمین و آسمان کے درمیان
जितना फासला है। क्या मालूम हुआ कि रमजानुल मुबारक का जो महीना है ये बहुत बड़ी नियामत है, जो इंसान इसको पाले और इसमें अपनी मगफिरत करवा ले, इसमें इबादतें कर ले, जो तकाजे हैं वो पूरे कर ले, उनके लिए बहुत बड़ी नियामत है। और जो इनके तकाजों को पूरा नहीं करता है उनके लिए फिर क्या है, वबाल जान है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क्या बयान फरमाया कि उस आदमी के लिए हलाकत है, बर्बादी है, जो आदमी रमजान का महीना तो पाता है लेकिन उसमें वो अपनी मगफिरत ना करवा सका, गुनाहों की माफी मांग कर अल्लाह से मगफिरत ना करवा सका, यानी उसमें उन्होंने इबादतें नहीं की, रोजे नहीं रखे वगैरह, मन चाहे उन्होंने जिंदगी गुजारी, तो उस आदमी के लिए हलाकत है, बर्बादी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक हदीस में और बयान फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमजानुल मुबारक का महीना पाने के बाद फिर वो आदमी क्या है, रोजा नहीं रखता है, तो उसके अंजाम के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मुझे ख्वाब में दिखाया गया कि 2 लोग आते हैं, यानी 2 फरिश्ते आते हैं, मुझे उठाकर ले जाया जाता है पहाड़ की चोटी पर, बुलंदी पर, जो बामुश्किल वहां से आदमी चढ़ सकते हैं, बामुश्किल मुझे चढ़ाया गया। मैं क्या देखता हूँ, चीख पुकार की आवाज आती है। मैंने पूछा ये कैसी आवाज है, कहा ये जहन्नमियों की आवाज है। आगे मुझे ले जाया गया, मैं देखता हूँ कि एक आदमी को उल्टा लटका दिया गया है और उनके जबड़ों को चीर दिया गया है, खून बह रहा है, चीखो चिल्ला रहा है। मैंने पूछा ये कौन आदमी है, जवाब मिला कि ये वो आदमी है कि रमजानुल मुबारक के महीने में ये खाना और पीना क्या है, खाया और पिया करता था, यानी रोजा ये नहीं रखता था, इफ्तार से पहले ही क्या है ये खाना खाता था, पानी पीता था वगैरह, यानी रोजा नहीं रखता था, उसका यह अंजाम। तो रमजानुल मुबारक का महीना पाने के बाद रोजे रखना हर मुसलमान के ऊपर, जो आकिल है, बालिग हैं, उनके लिए वाजिब है, जरूरी है। और रमजान का महीना जो आता है और फिर भी सेहतमंद होने के बावजूद, आकिल होने के बावजूद, बालिग होने के बावजूद रमजान के रोजे को नहीं रखता है, फिर उनके लिए सब अंजाम बयान। तो पहली चीज रमजानुल मुबारक का महीना पाने के बाद हमें जो कुछ करने का है वो क्या है, रमजान का रोजा रखना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, वैसे ही जैसे तुमसे पहले के लोगों के ऊपर ये रोजे फर्ज थे, वैसे तुम्हारे ऊपर भी फर्ज कर दिए गए हैं, इसलिए तुम्हें रखना है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। दूसरा अमल रमजान के महीने में जो करने का है, जिसकी ताकीद की गई है, वो ये है क़याम रमजान, यानी नमाज तरावी। इसका इह्तिमाम करने के लिए रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ भी क्या है इशारा किया, अमल करके भी दिखलाया वगैरह। तो ये दूसरा अहम काम जो होता है रमजान के महीने में, वो क़यामी रमजान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है कि जो आदमी रमजान के महीने में मन क़ाम रमजान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जो आदमी रमजान के महीने में क़यामुल लैल करता है, तरावी की नमाज का इह्तिमाम करता है, ईमान के साथ, एहतिसाबन और अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखते हुए, सवाब की उम्मीद, नेकी की उम्मीद, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद रखते हुए, उनसे खौफ खाते हुए जो आदमी क़यामुल लैल करता है, तरावी की नमाज का इहतमाम करता है, नमाज रात में क्या है नफली पढ़ता है, जिनको तहज्जुद कहते हैं, जिनको तरावी कहते हैं रमजान के महीने में वगैरह, गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो रमजान के महीने में तरावी के ताल्लुक से इसका एहतमाम करने का जिक्र मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के महीने में 3 रातें आपने बाकायदा तौर पर तरावी की नमाज का एहतमाम किया, 23वीं, 25वीं, 27वीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आधी रात में तकरीबन मस्जिद आए, देखा कि कुछ लोग हैं, आपने तरावी के नमाज पढ़ी, सहाबाए किराम भी आपके साथ पढ़े।
پھر دوسری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، چونکہ صحابہ نے نبی کے ساتھ یہ تراویح کی نماز رمضان میں پڑھی تو ان لوگوں نے پھر دل میں چرچا کیا، آج ہم لوگوں نے ایسا ایسا عمل کیا ہے۔ باقی پھر جن لوگوں نے سنا ان کی تعداد دوسری رات میں بڑھ گئی۔ اب دوسری رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے، یہی تراویح کی نماز کے لیے جب مسجد میں پہنچے تو پہلے دن کے مقابلے میں صحابہ کی تعداد زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول پڑھا کر چلے گئے۔ تیسری رات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دونوں راتوں کے مقابلے میں تیسری رات میں صحابہ کرام کی تعداد اور زیادہ تھی۔ تیسری رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز مع جماعت پڑھائی۔ چوتھی رات کا جب معاملہ آیا تو صحابہ کرام کی تعداد تینوں راتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ پوری مسجد کھچا کچ بھری ہوئی تھی اور مسجد چھوٹی پڑ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی رات نماز تراویح کے لیے مسجد میں نہیں آئے، رک گئے، یہاں تک کہ کیا ہے فجر کی اذان ہوئی تو اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حاضر ہوئے۔ فجر کی نماز آپ نے پڑھی اور پڑھائی۔ اے بچے بڑا خوش، فجر کی نماز پڑھنے پڑھانے کے بعد آپ نے مختصراً خطبہ دیا صحابہ کرام میں کہ مجھے معلوم تھا یا صحابہ کرام کی تعداد بڑی تھی مسجد میں، مسجد چھوٹی پڑ گئی ان کے لیے، اس کے باوجود میں تراویح کی نماز کے لیے قیام اللیل کے لیے مسجد نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، وجہ بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وجہ یہ تھی کہ مجھے یہ ڈر لاحق ہوا، خدشہ لاحق ہوا کہ یہ اتنے شوق اور جذبے کے ساتھ جب صحابہ کرام اس کو ادا کرنے لگے، بھیڑ پہ بھیڑ بڑھتی چلے جانے لگی، تو مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو یہ پسند آ جائے بہت زیادہ اور یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے، اللہ تمہارے اوپر فرض کر دے۔ تو جب فرض کر دے گا اللہ رب العالمین تو 6 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہو جائیں گی۔ ابھی تو 5 ہے، مزید اس کو بھی اگر فرض کر دیا جائے تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، تم پریشانی میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے میں چوتھی رات نہیں آیا۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 رات لگاتار آپ نے یہ جو نماز پڑھائی ہے باحیثیت نفل اور فرض ہونے کے ڈر سے کیا ہے آپ چوتھی رات نہیں نکلے۔ تو یہ قیام اللیل جو ہے تراویح کی نماز یہ ایک نفلی عبادت ہے، جو کر لیتا ہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ نیکیاں ہیں، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دوسری حدیث میں بتلایا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلے بتلایا۔ لیکن یہ نماز فرض نہیں ہے، فرض ہونے کے ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات آپ نے نہیں پڑھائی۔ پھر کیا ہے جماعت کے ساتھ یہ تراویح کی نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ 3 ہی راتیں جماعت کے ساتھ ہوئی ہے یہ نماز، اس کے بعد نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کیا ہے اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، 2 سال خلیفہ رہے، ان کی بھی وفات ہو گئی، یہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ابھی تک نہیں پڑھی گئی۔ یہاں اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے اپنے دور خلافت میں پھر دوبارہ اس تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ رائج کیا، صحابہ کو حکم دیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جاؤ فلاں فلاں مسجد میں کیا ہے تم لوگ اس تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھانا ہے۔ کتنی پڑھانی ہے؟ 11 رکعتیں پڑھانی ہے، یہ بھی حکم دیا، پڑھانی ہے اور 11 رکعتیں پڑھانی ہے۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے 11 رکعت پڑھانے کا آپ نے حکم دیا، اس سے زیادہ پڑھانے کا آپ نے حکم نہیں دیا۔ یہاں غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ تراویح کی جو نماز ہے یہ 11 ہی رکعت ہیں، 8 رکعت ہیں اور 3 رکعت کیا ہے وہ وتر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، پوچھا کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رمضان میں قیام اللیل کتنی رکعت کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے رسول، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان او فی غیرہ 11 رکعۃ۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو،
دونوں حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے. 11 رکعت سے زیادہ. کون بیان کر رہی؟ عائشہ، جو ہمیشہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، دن میں بھی ہیں، رات میں بھی ہیں، رفیقہ حیات ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی ہیں. تو رات کی جو نمازیں اللہ کے رسول گھر میں پڑھ رہے ہیں، تو ان سے بہتر زیادہ اور کون جان سکتا ہے کہ رات میں نبی گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ساتھ میں ہے تو وہی جانیں گے نا. باقی دوسرے لوگ نہیں جان پائیں گے کہ نبی رات میں گھر میں کیا کر رہے ہیں، کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں، کیا کیفیت بھی پڑھنے کی، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کہ سو کے پڑھ رہے ہیں کہ لیٹ کے پڑھ رہے ہیں، کتنی لمبی نمازیں ہو رہی ہیں. یہ ایسا ہی بیان کر سکتی ہیں جو رات ان کے ساتھ. تو ایسا ہی کیا کہا؟ ما کان یزید رسول اللہ، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان اور فی غیرہ 11 رکعتا. 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول نے نہ تو رمضان یا رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں 11 سے زیادہ آپ نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تراویح کی نمازیں. اسی کو تہجد بھی کہتے ہیں. رمضان میں اس کا نام تراویح دیا جا رہا ہے، غیر رمضان میں اسی نماز کو تہجد کہتے ہیں. تہجد کی نماز یہی ہے. الگ سے تہجد کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان میں تراویح یا پڑھے پھر الگ سے جا کر کوئی تہجد پڑھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہی تہجد ہے، یہی تراویح ہے. تو معلوم یہ. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں دونوں صحابی کو جو حکم دیا، 11 رکعت ہی کا حکم دیا ہے، زیادہ پڑھنے کا آپ نے حکم نہیں دیا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بتلائی. کیا وجہ بتلائی؟ کہ اب تک یہ جماعت، نبی نے اپنے زمانے میں کیا ہے جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھی، بیچ میں ایک وقفہ ہو گیا، پھر جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں ہونے لگی، اس ڈر سے کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے. لیکن اب یہ ڈر ختم ہو چکا ہے. کیوں؟ نبی جب تک زندہ تھے وحی آ رہی تھی، شریعت اتر رہی تھی، قرآن اتر رہا تھا، حدیثیں اللہ کے رسول کو بتلائی جا رہی تھی، القا کیا جا رہا تھا، قانون بن رہا تھا، شریعت بن رہی تھی. نبی دنیا سے چلے گئے، شریعت مکمل ہو چکی ہے. اب اس شریعت میں، دین اسلام میں نہ تو ایک قانون بڑھایا جا سکتا ہے، نہ تو ایک قانون گھٹایا جا سکتا ہے. یہ کسی کی مجال نہیں. نبی کی وفات کے ساتھ شریعت مکمل ہو چکی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اور بطور کیا ہے؟ دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے کیا ہے چن لیا ہے. تو دین مکمل ہو چکا ہے نبی کے زمانے میں. اب کیا ہے؟ دین میں بڑھایا نہیں جا سکتا ہے. اب یہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہو سکتی ہے. نفل نبی کے زمانے میں تھی، اب بھی نفل ہے، اور قیامت تک یہ نفل ہی رہے گی، چونکہ اب یہ فرض کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو پھر جماعت کے ساتھ دوبارہ جاری کیا. اور اس وقت سے پھر کیا ہے؟ اب یہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہونے لگی. بعض کیا ہے دوسرا ایک اثر آتا ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں تراویح کی نماز 20 رکعت یعنی 23 رکعت وتر کو لے کر پڑھی جا رہی تھی. لوگ پڑھتے تھے. ایسا بھی ایک اثر کیا ہے ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اثر کیا ہے ضعیف ہے، منقطع ہے، قابل قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اگر مان لو کہ یہ صحیح بھی ہے، تو عمر فاروق کے زمانے میں اگر کچھ لوگوں نے ایسا اگر کیا ہے تو اپنی طرف سے کیا ہے، نبی کا نہ تو عمل سے ثابت ہے، نہ تو نبی کے قول سے ثابت ہے. اور نبی کا جو عمل تھا، جو قول تھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صحابی کو حکم بھی دیا کہ 11 رکعت ہی تراویح کی نماز تم لوگوں کو جا کر پڑھانی ہے. معلوم یہ ہوا کہ تراویح کی نماز کیا ہے 11 رکعت ہیں، 11 رکعت سے زیادہ نہیں ہے. ان میں سے 8-10 کیا ہے آپ بحیثیت نفل، اس کے بعد پھر کیا 1 رکعت آپ وتر پڑھیں یا 3 رکعت وتر پڑھیں یا پھر 5 رکعت بھی کیا ہے آپ وتر پڑھ سکتے ہیں وغیرہ. یہ ہے تراویح کی نماز کے تعلق سے. تو رمضان کے مہینے میں دوسرا جو عمل ہمیں کرنے کا ہے وہ تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ہے. عورتوں کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے، اگر جگہ ہے، انتظام اگر کر دیا گیا ہے تو بہتر ہے. نبی جو 3 دن جو پڑھائے تھے تراویح کی نماز صحابہ کرام کو، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل و عیال، بیویاں وغیرہ بھی کیا ہے شامل تھیں اس جماعت میں. اس لیے کیا ہے تراویح کی نماز میں قیام اللیل میں عورتوں کا بھی اگر جگہ ہے تو انتظام
کیا جا سکتا ہے. بڑے یہ دوسرا عمل. تیسرا عمل رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہمیں کرنے کا ہے زیادہ سے زیادہ وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا. زیادہ سے زیادہ کیا ہے دوسرے نیکیوں کو انجام دینا. حدیثوں میں ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. بہت زیادہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. عبادتیں آپ کی بڑھ جاتی تھیں وغیرہ. جبریل امین ہر رات نبی کے پاس آتے, قرآن کا دور کراتے, نبی قرآن کا دور کرتے, جبریل کو سناتے تھے باقاعدہ طور پر. اور جبریل جب جب آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں, صدقہ و خیرات کرنے میں, اجود الناس حدیث میں بتلایا گیا ہے بہت زیادہ تیز رفتار ہو جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور دوسرا جو کام کرنے کا ہے وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور زیادہ سے زیادہ دیگر جو نیک اعمال ہیں ان کو انجام دیں. اسی طرح سے چوتھا کام جو ہمیں کرنے کا اس میں ہے وہ تلاوت قرآن کریم. قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ ہم تلاوت کریں. ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. وہی عمل جو اس مہینے میں ہم کر رہے ہیں رمضان کے علاوہ تو اللہ رب العالمین اس میں نیکیاں تو دے گا, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. چنانچہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے, ایک عورت سے آپ نے کہا, ایک لمبا واقعہ ہے مختصر میں بتلا رہا ہوں, جب رمضان کا مہینہ آئے فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي, ایک عورت سے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو تم عمرہ کر لینا. اس عورت سے کہا کہ عمرہ کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمرہ جو ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں حج کے برابر ثواب ملتا ہے. عمرہ کرنے سے, رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے سے حج کے برابر ثواب ہے. جو قربانی کے موسم میں جو حج کیا جاتا ہے ذی الحجہ میں, ان کا مقام و مرتبہ جن کی فضیلت حدیث میں جو بیان کی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے. رمضان میں کوئی آدمی اگر عمرہ کرتا ہے تو وہ اس حج کے برابر ان کو ثواب ملتا ہے. اور یہی عمرہ اگر رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کیا جا رہا ہے تو ثواب تو ملے گا ہی جتنا ثواب ہے, لیکن حج کے برابر ثواب نہیں ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں. جو عمل آپ کریں گے اس میں مزید کیا ہے نیکیاں آپ کو ملیں گی. اور خاص کر کے جو روزہ ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے جو بیان فرمایا کل عمل ابن آدم کا ہر عمل یضاعف الحسنہ 10 امثالها الى 700. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. الا الصوم, مگر روزہ, فإنه لي وانا اجزي به, مگر روزہ جو ایک ایسا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے فإنه لي, وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کتنا بدلہ دوں گا وہ صرف اللہ جانتا ہے. کتنا بدلہ ملے گا روزے کا وہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے, کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے کہ روزہ میں کتنی نیکیاں ہیں, صرف اللہ جانتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو خاص کر لیا باقی نیک اعمال سے کہ باقی اعمال جو ہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور لوگوں کی دل کی کیفیت کے اعتبار سے کہ کس دل سے کیا ہے وہ آدمی وہ نیک عمل کر رہا ہے اس کے حساب سے نیکیاں کیا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہیں. لیکن رمضان کے بارے میں کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یدع صحبتہ وطعمہ, بندے نے من اجلی میرے لیے خواہشات کو چھوڑا, کھانا پینا چھوڑا, دل میں کتنی طرح کے خواہشات آئی, میرے لیے اس بندے نے کیا سب کچھ چھوڑ دیا اور میرے لیے کھانا پینا چھوڑا, اس لیے میں ہی اس کا بدلہ. اور بھی حدیث میں کیا الفاظ ہیں. بہرحال تو رمضان المبارک کے مہینے اور ان کے روزے کی یہ سب برکتیں ہیں, یہ سب ان کی فضیلتیں ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے, ذکر اذکار کرنا چاہیے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. کون کون ہے؟ ایک بتلایا اللہ کے رسول نے, دعوت الوالد لولدہ, والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی کہ والدین اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے.
ودعوت الصائم روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، حالت روزہ میں جو آدمی دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المسافر اور مسافر کی دعا، جو آدمی حالت سفر میں ہے اس آدمی کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور دوسری حدیث میں بتایا گیا ہے ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم کرنا، اتیاچار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اس مظلوم کی زبان سے جو آہ نکلتی ہے، جو بد دعا نکلتی ہے، دوسرے حدیثوں میں بتلایا گیا ہے اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہاں اور اس بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی عرش سے جا کر ٹکراتی ہے، اللہ رب العالمین فوراً اسے قبول کرتا ہے اور اس ظالم کو بدلا دیتا ہے۔ اس لیے کسی بھی طرح کا ظلم ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ 4 طرح کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ والدین اپنے بچے کے لیے دعا کریں، وہ دعا، روزہ کی حالت میں روزہ دار دعا کرے وہ دعا، حالت سفر میں جو ہے مسافر ان کی دعا، اور جو مظلوم ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کی دعا، ان سب کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، قبول کی جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں جو کرنے کا ہے وہ دعائیں کرنی چاہیے، مغفرت اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کریم کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، دوسری اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینا چاہیے، روزہ رکھنا تو ہر حال میں ضروری ہے، اور اسی طرح سے پھر کیا ہے قیام اللیل تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے وغیرہ۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سال بھر کیا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے 1 منٹ کے اندر خطبے ختم کر رہا ہوں، سال بھر کے اندر کیا ہے نمازیں نہیں پڑھی، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، روزہ رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوگا، عید کی نماز ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہی سے ظہر سے کیا ہوا بندہ غائب ہو جائے گا۔ علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اور سعودی مجلس افتاء، جو سعودی مجلس افتاء فتویٰ کمیٹی ہے، وہاں سے انہوں نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھ لیتا ہے، پھر رمضان میں نمازیں پڑھ لیتا ہے، تو آیا ایسے لوگوں کے روزے اور ایسے لوگوں کی نمازیں مقبول ہیں یا نہیں ہیں؟ سعودی مجلس افتاء نے کیا، اس کمیٹی نے بلا جھجک یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ ایسے آدمی کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ تو روزہ قبول ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ آدمی اللہ کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ٹھٹھا کر رہا ہے، شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو پہچانتا ہے اور رمضان ختم ہونے کے بعد اللہ کو پھر نہیں پہچانتا ہے، یہ آدمی پھر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، پھر سال بھر غائب رہا، مسجدوں سے غائب رہا وغیرہ۔ تو ایسے آدمی کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ تو روزے قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو آ رہا ہے بہت جلد سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، دل سے توبہ کیجئے، گناہوں کو چھوڑیے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آئیے، سچے پکے کیا ہے 5 وقت کے نمازی بن جائیے، اور پکے سچے کیا ہے روزہ رکھنے والے بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہو تب بھی کیا ہے آپ 5 وقت کی نماز کیا ہے آپ پڑھتے رہیں، اور صدقہ و خیرات جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے وہ گاہے بگاہے کیا ہے آپ کرتے رہے۔ یہ نماز واجب ہے، 5 مرتبہ کیا ہے دن میں، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی رات کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی ہفتے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ نمازیں فرض ہیں، سال بھر میں کیا ہے 1 مہینے کے روزے یہ فرض ہیں، یہ ہر حال میں انسان کو یہ سب کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و احادیث کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا